پیغمبر تیری بارگاہ کے اندر التجا کرنے لگا ہوں، اور تیرے اس مقدس اور بہترین خوبصورت گھر میں میں ایک انسان کی درخواست تیری بارگاہ میں عرض و گزار کرنے لگا ہوں۔ اور جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ مولا میری پشت میں سے خوبصورت لازوال نبی بے مثل و بے مثال میری اس قبیلے اور اس علاقے اور اس وطن کو اور اس شہر اور اس بہترین مقدس جگہ کو آباد کرنے والے کسی نبی کا انتخاب فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے جب دعا مانگی، کئی نسلوں کے بعد اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے منظوری کا پروانہ عطا فرمایا، پھر جا کر کے دعا شرف قبول ہوئی اور دعا کا ثمر ظاہر ہوا۔ جب اللہ کے نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، کئی نسلوں کے بعد اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ کے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد ہوتی ہی نہیں، مگر جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار اسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں پر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے دعا فرمائی تھی، اسی جگہ کھڑے ہو کر عرض و گزار کی، مولا کہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کی سربلندی کرنا چاہتا ہے، مشارق و مغارب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر اسی کا نام بلند کرنا چاہتا ہے، تو ایک میری ہی درخواست ہے۔ اس سے قبل قریش کے قبیلوں کا یہ عمل تھا کہ اگر کسی کے ہاں جھگڑا ہو جاتا، یہی منصف بن کے فیصلے کیا کرتے تھے، یہی طاقتور قبیلہ قریش کا کہلواتا تھا، اور تاجروں میں جو سب سے زیادہ نام رکھنے والا قبیلہ تھا یہی قریش کا تھا۔ اگر کسی کے ہاں کوئی عجیب و غریب تعصبات ظاہر ہو جاتے تو ان قبیلوں کو سلجھانے کی کوشش کرنے میں جو سب سے زیادہ کردار ادا کیا جاتا تھا اور وہ قبیلہ قریش کہلاتا ہے، اور اس قبیلے کا تجارت میں دیکھا جائے تو نام اونچا نظرتا ہے، اگر کسی کے معاملات میں دیکھا جائے تو اس قبیلے کا نام تب بھی بلند نظر آتا ہے، اگر لوگوں کے معاملات کو طے کرنے میں دیکھا جائے تو تب بھی اس قریش قبیلے کا نام بلند نظر آتا ہے، اگر دین اسلام کی مخالفت میں دیکھا جائے تو اس قریش قبیلے کا نام تب بھی بلند نظر آتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے سردار یہی بیت اللہ شریف کی چابیاں جو سونپی گئی تھی انہی کو، اور یہ محافظ بھی یہی تھے، حفاظت کرنے والے بھی یہی تھے، اور اپنے سرداری کا سکہ جمانے والے بھی یہی تھے، اور بڑے بڑے برادریوں اور قبیلوں سے مشاورت کرنے والے بھی یہی قریش تھے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے ساتھ ٹکراؤ کرنے والے یہی قریش کے لوگ تھے، جنہوں نے قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے، نقصان کرنے کے منصوبے بھی بنائے، نبی سرکار کو بے گھر کرنے کے منصوبے بھی بنائے، اور قتل کی دھمکیاں دینے کی کوشش اور سازش کرنے میں بھی اس قبیلہ قریش کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ مگر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے جب بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں التجا کرنا چاہتا ہوں، عرض و گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کو فوقیت دینا چاہتا ہے، اسلام کا نام بلند کرنا چاہتا ہے، پھر ایک ہی میری درخواست ہے کہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اسلام قبول کرنے کی فکر عطا فرما دے۔ حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اسلام لانے سے پہلے دین اسلام کے مخالف تھے اور اسلام لیوا لوگوں کے بہت بڑے دشمن تھے، اور اسلام جو بھی لیتا اور انہیں خبر ہوتی یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانے کے لیے